السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ ویڈیو کو ان تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے جو موضوع درجے کی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 7 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ اس طرح کی کیفیت والی مٹی شامل تھی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا۔ حضرت حوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواتین کے بارے میں بلائی کی وصیت قبول کرو، انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہذا خواتین کے بارے میں بلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین کرام، شریعت محمدی نے بہت سارے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک جیسا رکھا ہے، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ اور جمعے کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی اطاعت عورت پر لازم قرار دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اور اس بارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح بعض علماء کے نزدیک مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے پیدا کیا تاکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی کس لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائیں، یعنی جن سے ان کی شادی ہوئی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سارے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العالمین کی ایک حکمت تھی۔ یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے، تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے مثبت پہلو تلاش کریں۔
ناظرین کرام، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پستی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ حدیث اور علماء مفسرین کے نزدیک ایسی کوئی بات درست نہیں ہے اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی بے بنیاد ہے اور یہ بات بھی غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ تمام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، مگر یہ صحیح حدیث میں ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔